السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ مجھے امید ہے آپ نے اپنا سبق بہت اچھی طرح پڑھا ہوگا اور اس میں سے کیا کیا باتیں ممکن ہیں، ہم نے کیا کیا سبق سیکھا، کیا کیا نتائج ہیں، صرف وعدے کی پاسداری تھا یا اور بھی کچھ۔ آپ لوگ اس پہ غور کر کے اور اہم پوائنٹ میرا خیال ہے کہ آپ نے نکالے ہوئے ہوں گے، سوچے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ پہلے کلاس میں اپنا سبق پورا کرتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے نقطہ نظر، دوسرے کی نظر سے دیکھنا یا ایک سبق کو مختلف نظریات سے دیکھنا، یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں اور سیکھیں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس کی آخری لائن میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ سب اس شخص کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن وہ شخص ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نوجوانوں کو اس بات پر غصہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے کر ان کے والد کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وقت مقررہ تک وہ شخص نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ ضمانت پوری کرنے سے مقصد اگر وہ نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کی جگہ سزائے موت دی جائے گی۔ سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص پسینے میں شرابور دوڑا چلا آ رہا ہے۔ پسینے میں شرابور، جس کا پسینہ بری طرح بہہ رہا ہو، ٹپک رہا ہو، بھیگا ہوا ہو، کپڑے گیلے ہوں پسینے میں۔ بہت محنت کرتے ہیں نا جب کھدائی کا یا کوئی محنت مزدوری کا کام ہو، وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں شرابور ہو جانا۔ شرابور دوڑا چلا آ رہا ہے۔ دربار میں آتے ہی اس شخص نے عرض کی کہ میں امانت اپنے بھائی کے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں، اب میں حاضر ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم میں اس شخص کو جانتا تک نہیں ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ جب اس نے مجھے ضامن بنایا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں انکار کر کے اس کا دل توڑوں۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص وعدے کی پاسداری کرے گا۔ سب لوگ وعدے کی پاسداری کرنے پر اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں نوجوانوں نے بآواز بلند عرض کی کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تھا بچوں ہمارا کل سبق۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد کریں گے ہم کہ ہم لوگوں کو اس میں وعدے کی پاسداری کے علاوہ بھی کیا کچھ دیکھنے کو ملا ہے، تو آپ نے اپنے ذہن میں نکالا ہوگا۔ اب میں اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق میں غور کرتا ہوں اس میں مجھے اور کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ اس کے اندر مجھے صرف وعدے کی پاسداری نہیں ملی، اس سبق کے اندر مجھے دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی مدد کرنا بھی ملا۔ کس حد تک؟ اس حد تک ملا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس شخص کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، انہوں نے اس شخص کی اتنی بڑی ضمانت لے لی کہ اگر وہ نہ آتا خدا نخواستہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ایک سبق تو یہ تھا۔ دوسرا سبق کیا تھا کہ اس شخص نے وعدے کی پاسداری کری، جو کہ ہمارا اصل سبق تھا، ایفائے عہد، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسرا کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس شخص کو جب کہ سزائے موت ہونی تھی، اس وقت بھی جو اسے سب سے پہلا خیال آیا وہ کیا آیا کہ میرے پاس ایک امانت رکھی ہے، گو کہ وہ بھائی کی ہی ہے، لیکن وہ اس کے سپرد کر کے آ جاؤں، اس کے حوالے کر کے آ جاؤں، امانت میں خیانت نہ ہو جائے، اس بات کا بھی اتنا
خیال رکھا گیا جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ سب سے آخر میں جو سبق ملا ہے وہ ملا ہے عفو و درگزر کا۔ جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو کہ اپنے وعدے کی پاسداری کے اوپر اپنی جان قربان کرنے آ گیا ہے، باوجود اس کے کہ یہ بھاگ سکتا تھا، جان کا خوف تھا نا، بھاگ جاتا، لیکن پھر بھی یہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ ایسا شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا، یقیناً اس سے دھوکے میں قتل ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کرا، پھر فراخ دلی کے ساتھ، وسعت نظر کے ساتھ اپنے والد کے قاتل کو معاف کر دیا، کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس شخص سے یہ کام نادانستہ طور پر انجانے میں ہوا ہے، جان کر اس شخص نے یہ کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سبق تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے علاوہ بھی کچھ نکالے ہوں۔ بہت ساری باتیں جو ہماری نظر میں نہیں آتی، بچوں کی نظر میں آ جاتی ہیں، کچھ باتیں بچوں کی نظر میں نہیں آتی، ہماری نظر میں آ جاتی ہیں۔ سب کا سوچنے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ آج جو میرے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں، کل ان کے اندر کچھ بچے بہترین استاد ہوں گے، جہاں ہم پڑھا رہے ہیں اس سے آگے کے درجے کے استاد ہوں گے، اپنے پیشے میں زیادہ مہارت کے، تو یقیناً ان کی نظر آج سے ہی زیادہ وسعت کی حامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی ہم لوگ اسی لیے دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی غور کیجیے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں جو سامنے کھڑا ہوا ہے اسے سب پتہ ہے، ہمیں کیا سمجھ آئے گی اس سے زیادہ، چلو چھوڑو کون پڑھے، سر اگلی بار جب پوائنٹس نکالیں گے تو ہم دیکھ لیں گے اس میں کیا کیا نکل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یہ ہم لوگوں نے سیکھا۔ اب ہم کریں گے کلاس کا کچھ کام۔ کلاس کے کام میں ہمارے پاس ہے، کیا ہے، الفاظ معنی ہیں۔ پہلے تو آپ 2 کالم کھینچ دیجئے، ایک تو آپ کی لائن ہوگی، اس کے اندر آپ نمبر شمار ڈال لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، الفاظ یہاں دیے ہوئے ہیں۔ ہلاک کیا، قتل کیا یا مار ڈالا۔ دوسرا لفظ ہے قصور۔ قصور کے معنی خطا، غلطی یا ہی۔ تیسرا لفظ ہے یہاں پر سرزد ہونا۔ سرزد ہونا، مرتکب ہونا، یہ خود بذات خود ایک لفظ معنی کے لیے آ گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شخص سے کوئی کام ہو جانا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، میں اس کام کا خطاوار ہوں، مجھ سے یہ کام ہوا۔ چوتھا لفظ ہے قصاص
قصاص کا تو ویسے میں نے یاد پڑ رہا ہے، لکھوایا تھا، پتہ نہیں، چلیں لکھ لیں دوبارہ۔ بدلہ یا خون کا بدلہ خون، بدلہ یا خون کا بدلہ، بدلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بتا دے رہا ہوں میں کیا؟ نابالغ، کم عمر، کم سن، وصیت، وصیت کیا ہے؟ وصیت تو وصیت ہے نا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں آنے والے وقت کے لیے کوئی خاص ہدایت، جو کہ اکثر ہمارے بزرگ کر کے جاتے ہیں، وصیت کر گئے ہماری اتنی جائیداد اس کے نام کر دینا، میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے اس کو دے دینا، یا بیٹا تم دیکھو ساری زندگی غلط کام نہیں کرنا، رشوت نہیں لینا، یہ سب کیا ہیں؟ وصیتیں ہیں۔ ویسے وہ جو رشوت نہیں لینا، اس کو تو آپ نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر مرتے وقت نصیحت کریں تو اس کو ہم وصیت میں ہی ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا تھی، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ بیٹا دیکھو ساری زندگی ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا ہے لفظ اس کے بعد؟ مہلت۔ مہلت کے معنی کیا ہیں؟ کہ آپ کو مزید وقت یا کچھ وقت چاہنا، کسی کام کے لیے کچھ وقت چاہنا۔ یا مدت، کچھ کسی کام کے لیے کوئی خاص مدت دینا، کوئی وقت دینا کہ 3 دن میں کر دینا، 2 دن میں کر دینا، یہ آپ کو مہلت ہے۔ کتنے دن کی مہلت ہے؟ آپ کو یہ 2 دن کی مہلت ہے، اور اس کے اندر ہی آپ کو یہ کام ختم کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر سزا یا جو بھی کارروائی ہے وہ ہم کریں گے۔ کسی کو لکھا ہے کچھ وقت ملنا یا دینا۔ آشنا، جان پہچان، یا شناسا،
ضمانت ذمہ داری لینا یا دینا. ٹھیک ہے. پسینے میں شرح اور تو میں نے لکھوا دیا تھا. ضامن کی شاید میں نے بتائے تھے، لکھوائے نہیں تھے. ضامن ضمانت دینے والا. واضح پاسداری لحاظ یا پورا کرنا. اس نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، یعنی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، یا اس نے اپنے وعدے کا لحاظ کیا، خیال کیا کہ یہ وعدہ پورا کرنا ہے. باقی یہ لفظ تو امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کلاس ورک الفاظ معنوں میں. اب ہوم ورک میں آج آپ کے پاس بالکل ہٹ کر کام ہے. کیا ہے؟ سوال ہوم ورک میں کر کے لانا ہے آپ کو. صرف ایک سوال ہے. سوال ایسا تھا کہ وہ آپ اس کے اوپر اپنا ایک نوٹس کی صورت میں یا خیال لکھتے ہیں، تو وہ اس ٹائپ کا سوال تھا. اس کو ڈالا ہے ہوم ورک میں. آخر میں نوجوانوں نے کیا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اور کیوں. نوجوانوں کا فیصلہ اور اس فیصلے کی وجہ آپ کو لکھنی ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیوں کیا. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج 5واں سبق آپ کی کلاس کا پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق اور اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.